لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی جو ہے وہ خاص موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کم و بیش دکھائی بھی جاتا ہے اور انسان دیکھتا بھی ہے، متوجہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ حالات جب بہتر ہوتے ہیں انسان کے دنیاوی اعتبار سے تو دنیا والے بہت ساری چیزیں، جس شخص کے حالات بہتر ہے دنیاوی اعتبار سے، اس سے بہت ساری چیزوں کو منسوخ کر دیتے ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، گرچہ اس جو ہے وہ اچھائی میں یا ان اچھائیوں میں اس شخص کا کوئی ہاتھ اور کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی چونکہ اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو بہت ساری اچھائیاں جو اس کے حصے کے نہیں ہوتی وہ بھی اس کے حصے کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ یا یہ کہ اس کا برعکس بھی، اسی کی طرف امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اذا اقبلت الدنیا، جب دنیا جو ہے وہ کسی کی طرف رخ کرتی ہے، یعنی دنیا اس کے لیے سازگار ہو جاتی ہے، مناسب ہو جاتی ہے، معین و مددگار ہو جاتی ہے، جب دنیا اس کے لیے کیا ہے مفید ہو جاتی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے جب انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کسی ایک کے اوپر بھی اللہ دن کسی ایک کے اوپر بھی کسی ایک کے لیے جب دنیا کیا ہے اس کی طرف رخ کر لیتی ہے، اس کی طرف دنیا متوجہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنیا کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، مناسب و سازگار ہو جاتے ہیں، تمام فرماتے کہ آرت ہو محاسنہ غیر، تو جو اس کے علاوہ کے جو وہ اچھائیاں ہیں، وہ لوگ کہ جو اس کے علاوہ افراد ہیں ان کی اچھائیوں کو بھی یا وہ اچھائیوں جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں وہ بھی کیا ہے اس کی طرف منسوخ ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری نیکیاں جو اس کی اپنی نہیں ہیں، اس نے خود انجام نہیں دی ہیں بلکہ دوسروں کی ہیں، دوسروں نے انجام دی ہوئی جو ہے وہ نیکیاں، وہ سب کیا ہے اس کے حصے میں آ جاتی ہیں، اس کی طرف منسوخ کی جانے لگتی ہے۔ ارے صاحب فلاں صاحب، ارے صاحب آپ کا کیا کہنا، آپ نے تو یہ کیا اور آپ نے تو یہ کیا، آپ نے تو یہ اچھائی کی اور آپ نے تو یہ اچھے کام کیا، اور در حقیقت کیا ہے وہ ان کے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ کام کسی اور کے ہوتے ہیں، وہ اچھائیاں کسی اور کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کیا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، حالات اس کے اچھے ہو چکے ہیں، حالات سازگار ہیں اس کے تئیں، لہٰذا جو ہے وہ کیا ہے ساری اچھائیوں کا رخ اسی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، ہر اچھائی کی نسبت اسی کی طرف دی جانے لگتی ہے، ہر اچھے کام کو اسی کی طرف منسوخ کیا جانے لگتا ہے اور کہا جاتا ہے صاحب آپ نے تو یہ کیا اور آپ میں یہ اچھائیاں ہیں، آپ نے یہ اچھائیاں، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے جانتا ہے کہ یہ ساری تعریفیں جو ہے وہ کیا ہے جھوٹ کی جا رہی ہیں، ہم نے ان اچھائیوں کا انجام نہیں دیا، یہ سارے جو ہے وہ اچھائیاں جو کی گئی ہیں سارے اعمال خیر کسی اور کے ہیں جو ہماری طرف منسوخ کیا۔ البتہ یہ بھی بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری جو ہے وہ کیا ہے زبردستی تعریف کی جا رہی ہے، ہم اسے حقدار نہیں ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اس کا برعکس امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک تو یہ جو ہے وہ رخ ہو گیا کہ جو اچھائیاں اس کی نہیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، دوسروں کی جو اچھائیاں ہیں وہ اس کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، دوسروں کے جو اعمال خیر ہیں، دوسروں کے جو اچھے کام ہیں وہ اس کی طرف نسبت دے دیے جاتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ انجام دیا، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا دوسرا رخ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب یہ دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس سے، جب دنیا اس کے خلاف ہو جاتی ہے، حالات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ لوگ اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، اور جب یہ دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اس سے الگ ہو جاتی ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لیتے ہیں، لوگ جب اس کے حامی نہیں ہوتے، حالات اس کے سازگار نہیں ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کیا ہے اس کے مددگار نہیں ہوتے ہیں، دنیا اس کی مددگار نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے سلبتہ محاسن نفسہ، تو اس کے اندر کی جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر کی جو اچھائیاں ہیں یہ بھی کیا ہے سلب ہو جاتی ہے، یہ بھی اس سے دور کر لی جاتی ہے، اب اس کی کوئی اچھائی نہیں۔ اگر یہ اچھائی کیے بھی رہتا ہے، اچھے اعمال کیے بھی رہتا ہے، اچھائیاں اس کے اندر پائی بھی جاتی ہوں، اس نے کچھ اچھے کام کیے بھی ہوں، تو ان اچھائیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، ان اچھائیوں کا بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے
وہ اس کی جو اپنی ذاتی جو ہے وہ خوبیاں تھی، جو ذاتی اچھائیاں تھی، جو ذاتی اس کے اعمال خیر تھے، یہ جو اس کے اپنے اچھے اعمال تھے، یہ سب کے سب کیا ہے، مائنس کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہی نہیں کہ صرف یہی ہو جائے کہ اس کی اچھائیاں سلب کر لی جاتی ہیں، اس کی اچھائیوں کا بیان رک جاتا ہے، لوگ اس کی اچھائیوں کو نہیں بیان کرتے ہیں کیونکہ دنیا منہ پھیر چکی ہے، حالات اس کے اچھے نہیں ہیں دنیا کے اعتبار سے البتہ کیا ہے کہ اس کے حالات بہتر نہیں ہیں. تو اب اس کی اچھائیاں جو ہے وہ بھی کیا ہے، سلب کر لی گئی ہیں، اس کی ذات سے الگ کر لی گئی ہیں. اس کے اعمال کو کیا ہے، جو اچھے اعمال تھے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کے حالات اچھے نہیں ہیں. بلکہ یہی نہیں کہ یہاں تک ہو کہ اس کی اچھائیوں کو بیان نہ کیا جائے، اس کی اچھائیوں کو اس سے سلب کر لیا جائے، اس کی نیکیوں کو اس سے جو چھپا لیا جائے، اس کے بارے میں بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے لوگ بڑھ جاتے ہیں. وہ یہ کہ جو چیزیں، جو برائیاں اس کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ برائیاں بھی اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں، ان برائیوں کو بھی اس کی طرف نسبت دے دی جاتی جو کہ حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے باقاعدہ. ہم اس سے جو ہے کیا، ہم لوگ مواجہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ سب دیکھتے ہیں، یہ صبح و شام یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے. ہر کسی کی زندگی میں اس طریقے کے واقعات اور حالات ہیں جہاں باقاعدہ طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ واقعاً اگر جو ہے وہ حالات اچھے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو لوگ جو ہے وہ اس کی مدح سرائی میں نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے تھا، جن چیزوں کا وہ مستحق نہیں تھا، وہ بھی اس کے لیے کیا ہے، بیان کر دی جاتی ہیں. اور دوسروں کی اچھائیوں کو بھی جو ہے وہ اسی کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے صاحب یہ آپ نے کیا ہے. اور جو ہے وہ کیا ہے، اگر حالات برے ہو جائیں، حالات جو ہے کیا ہے اس کے خلاف ہو جائے، دنیا جو ہے وہ منہ پھیر لے، دنیا جو ہے وہ پیٹھ دکھا دے اس شخص کو، تو کیا ہوتا ہے پھر کہ وہ اس کی اپنی اچھائیاں جو ذاتی اس کے اعمال خیر ہے وہ سب کیا ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور حد یہ ہے کہ ستم یہ ہے کہ جو اس کے اندر برائیاں نہیں پائی جاتی وہ برائیاں بھی کیا ہے اس کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں. اور بسا اوقات دوسروں کی برائیاں بھی، جس طریقے سے حالات اچھے ہوتے ہیں دوسروں کی اچھائیاں اس کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے جب حالات برے ہو جاتے ہیں دوسروں کی برائیاں بھی کیا ہے اس کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں. دوسروں کے عیب جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں، اس کی طرف منسوخ کر دیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس طریقے کے حالات موجود ہیں. اللہ ہم سب کو کیا ہے ان سب خرافات سے، ان سب حالات سے محفوظ رکھے. نہ دنیا کا متوجہ ہونا کوئی کمال ہے اور نہ دنیا کا منہ پھیرنا کوئی کمال ہے. صحیح معنوں میں اللہ اور رسول اللہ اور آل رسول اللہ کی نگاہ کرم ہماری طرف ہو، بس یہی بہت ہے. وہ ہم سے نہ منہ موڑنے پائیں، وہ ہم سے منہ پھیرنے نہ پائیں، وہ ہم سے کیا ہے ناراض نہ ہونے پائیں، ہم ان سے دور نہ ہونے پائیں. دنیا آج جو ہے وہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہے، کل ہمارے خلاف ہے، آج ہمارے خلاف ہے، کل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جانا اسے. تو نہ دنیا کا ساتھ کوئی مطلب رکھتا ہے، نہ دنیا کے خلاف ہونا کوئی جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. اور دنیا جو ہے وہ ساتھ ہے تو تعریف کر رہی ہے، وہ تعریفیں بھی کر رہی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے اس تعریف کا، کوئی مطلب نہیں ان تعریفوں کا، ان اچھائیوں کے بیان کا. اور دنیا خلاف ہو جاتی ہے تو برائیاں بھی کرتی ہے، اور جو اچھائیاں انہیں بھی کیا ہے چھپا لیتی ہے. تو اسے بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس وقت کے جب حالات اچھے ہوں لوگ تعریف کر رہے ہوں تو اس وقت بھی کیا ہے اپنی اوقات کو انسان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جب حالات خراب ہو جائیں لوگ جو ہے وہ کیا ہے غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، برائیوں کو منسوخ کرنے لگے اور محاسن کو اور اچھائیوں کو، اعمال خیر کو کیا ہے دبانے لگیں، تب بھی انسان کو کبھی دخاطر نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ متوجہ رہے بندے کی طرف، بندہ متوجہ رہے اللہ کی طرف، رسول اللہ کی نگاہ کرم رہے، آل رسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے نظر کرم بنائے رہیں. بس یہی کافی ہے. زمانے کے امام ہماری طرف متوجہ رہیں، ہم اپنے زمانے کے امام کی طرف متوجہ رہیں. حالات اچھے ہوں یا برے ہوں کوئی فرق نہیں کرتا. آج حالات اچھے ہیں کل خراب ہو جانے ہیں، آج خراب ہیں کل اچھے ہو جانے ہیں. لہٰذا ہم سب جو ہے وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں، اپنے کردار کے سلسلے میں صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں، رسول اللہ کی طرف متوجہ رہیں، آل رسول اللہ کی طرف متوجہ رہیں. بالخصوص اپنے امام عصر کی طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ ان کی رضا ضروری ہے، ان کے توجہ ضروری ہے، ان کا ہماری طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، اور ہمارا ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ان کی رضایت ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی ناراضگی ہمارے لیے کیا سخت ہے، اور ان کی جو ہے وہ کیا ہے رضایت کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے اور رضایت پروردگار اور رضایت رسول اور آل رسول کا سبب قرار پائیں ہمارے اعمال، بالخصوص ہمارے
زمانے کے امام ہمارے اعمال سے راضی ہوں اور اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص آوان انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔